نازل کی والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا متعال نے جو ہے پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا. بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم. اس پیغمبر اسلام کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. یہ ہمارے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ آیات ہی خدا تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. پیغمبر اسلام کا ایک کام یہ کہ آیات کی تلاوت کریں. ایسا نہیں ہماری طرح تلاوت کریں. ہم تو تلاوت کرتے اپنے لیے. پیغمبر اسلام نے کہ اپنے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں کہ بات تم لوگ سنیں میری آواز کیسی ہے. ہماری تلاوت میں عموماً جو ہے ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہم تم لوگ سنیں کتنی خوبصورت ایک تلاوت ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے سننا ہے. لہٰذا ہمارا زیادہ مقصد نہیں ہو البتہ بڑے قاری اور اچھے قاری بھی ہیں جو خدا متعال کی آیات کا جو ہے تبرکاً جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور محفل کو مزین کرتے ہیں اور ان کے لیے باہر اچھے قاری بھی ہیں. اور عموماً ایسا پیغمبر اسلام تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگ سنیں اور سمجھیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. دوسرا کام پیغمبر اسلام کا تزکیہ نفس ہے نہ کہ اپنا. وہ تو اخلاق عظیم کے رتبے فائز ہیں. انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر اسلام ہمارا تزکیہ کرتا ہے امت کا. تو ہم پیغمبر اسلام کے سامنے ہیں. ہم شاگرد ہیں. ہم بچے ہیں پیغمبر اسلام کے سامنے. جس طرح اسکول میں کلاس کے بچے یزکیہم. پیغمبر آئیں گے منبر پہ بیٹھیں گے آیتوں کی تلاوت کریں گے اور ہمارا تزکیہ ہمیں بتا دیں گے کہ دیکھیں تزکیہ نفس کس طرح کرنی ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب قرآن مجید کی تعلیم دیں گے اور ہمیں حکمت اور دانائی کی باتیں. تو یہ 3-4 باتیں ہیں. کیا یہ ساری باتیں پیغمبر اسلام نے ان کاموں کو انجام دیا یا نہیں دیا؟ یہ مہم ہے. پیغمبر اسلام کی باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں یا نہیں ہے؟ کتابوں میں موجود ہیں یا نہیں ہے؟ یہ تمام تزکیہ نفس کے عنوان سے پیغمبر اسلام نے بیان کی ہیں. اور پیغمبر اسلام نے بارہا بیان کیا کہ میری باتیں آنے والی نسلوں تک پہنچا دے. یہ موجودہ نسلوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. دانشوروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آگے پہنچا دے. جلدی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معراج میں آنے چند باتیں عرض کرنی آپ کی خدمت میں. اس لیے تو پیغمبر اسلام نے تزکیہ کی باتیں کی ہیں. پیغمبر اسلام نے آیتوں کی تلاوت کی ہیں. اور قرآن سبعہ کو پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر اب تک قرآن سبعہ ہمارے پاس موجود ہے. اور ان کے 2 راوی ہیں. تو 14 قراءتیں قرآن مجید کی ہمارے پاس موجود ہیں. ان 14 قاریوں میں سے کسی قرآن سبعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے کہ آپ قرآن کو اس کی تقلید میں پڑھیں. اور ان کے 2 راوی ہیں. کسی ایک راوی کے خلاف کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو ہم تک پہنچا دیا ہے اور سب کے سامنے قرآن سب کے پاس موجود ہے. تو ابھی آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں پہ توجہ کیا نہیں کی کہ پیغمبر اسلام تو اس لیے آئے تھے. میں نے مکتب پیغمبر اسلام میں داخلہ لیا نہیں لیا. میں نے ان کی شاگردی اختیار کی یا نہیں کی. ایک امتی ہونے کے ناطے میں نے ان کی باتیں سنی یا نہیں. مہم یہ ہے پیغمبر اسلام 120,000 مرتبہ معراج پہ جائیں. آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ پیغمبر اسلام جو ہے خدا کے پاس جا کر ہی بیٹھے. ہمیں کیا؟ یہ فضائل ہیں. یہ پیغمبر اسلام کے فضائل ہیں. اگر آپ ایک بدرمن سلطان پور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ وہی میرا بابا بدرمن سلطان پور میرا بابا بادشاہ وہ بات تو کیا ہے؟ سوچنا یہ کہ تو کیا ہے بھائی. وہ ہمارے پہ وہ تمہارے پہ تو کیا ہے؟ حضرت عباد نے فرمایا کہ وہ تو آباد ہے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر کرتا ہے کہ کوئی آئے ہمیں کھلائے پلائے. ہم کیا مہم یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور کتاب و حکمت کی قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم دی. حکمت و دانائی کی باتیں پیغمبر اسلام سے لے کر 14 معصومین سب نے بیان کی. کتابوں میں درج ہیں. ان کے خطبے درج ہیں. قرآن الحکم آپ کے پاس ہے. نحو البلاغہ آپ کے پاس ہے. نحو الفصاحہ آپ کے پاس ہے. صحیفہ سجادہ آپ کے پاس ہے. صحیفہ فاطمیہ آپ کے پاس ہے. اور 20 جلدوں میں وسائل شیعہ آپ کے پاس ہے. کئی جلدوں میں اصول کافی آپ کے پاس ہے. کئی جلدوں میں جو ہے ملا یحد الفقیہ آپ کے پاس ہے. اسی طرح بے شمار احادیث کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں. یہ تمام کیا ہے؟ حکمت و دانائی کی باتیں. جس نے کہا ٹھیک کہا تھا کہ اہل بیت آئے تھے پیغمبر آئے تھے دین آیا تھا تاکہ ہم جو ہے دوسروں سے بے دینوں سے 1400 سال آگے جائیں. لیکن ہم نے عمل نہ کیا. اس وجہ سے کیا ہم 1400 سال
سال پیچھے رہ گئے حتی انگریزوں سے بھی 14 سال پیچھے رہ جانا، یہ اسلام پہ عمل نہ کیا، فضائل کو بیان کیا، وہ ہمارے پیغمبر تھی، وہ تمہارے پیغمبر تھی، تم کیا ہو یہ دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے علی ہیں، وہ ہمارے علی ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ تو وہ ہمارے لیے جو ہے بہترین امام ہیں، کیا ہم ان کے بہترین محبوب ہیں؟ پیغمبر ہمارے لیے بہترین پیغمبر ہے، کیا ہم ان کے لیے بہترین امتی ہیں؟ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم علی کے بہترین شیعہ ہیں۔ صرف شیعہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، بہترین شیعہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت نے فرمایا، بعض افراد کو ڈانٹا اہل بیت نے کہ خبردار مت کہو تم شیعہ ہو، کہو ہم دوستدار ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمارے شیعہ سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، ان کے نام لیے کہ وہ شیعہ ہیں۔ فرمایا کبھی کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اس ابراہیم کی طرح قلب سلیم رکھتا ہو، قلب سلیم سالم دل رکھتا ہو، اس دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، حسادت نہ ہو، نفرتی نہ ہو، جس دل میں ایک دوسرے کے بارے میں قلب سلیم ہو، خالص خدا کے لیے ہو، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اور مفسرین نے کہا کہ ابھی آپ جو ہے باور کریں، مفسرین وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ شیعتی عامر المؤمنین کے بارے میں کہ ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں سے ہے، وہ بھی مانتے، چونکہ اس وجہ سے ہے کہ جب تک نبوت پیغمبر اسلام کا اقرار نہ کرے، جب تک ولایت اہل بیت کا اقرار نہ کرے، کسی نبی کو نبوت نہیں ملتی۔ تو لہٰذا یہ سب اہل بیت کی شیعہ ہیں، یہ احادیث میں ہیں، احادیث میں ہیں، پیغمبر اسلام نے بیان کیا، حدیث قدسی میں ہے، پیغمبر اسلام تو خدا نے فرمایا جب تک تیری نبوت کو، رسالت کو قبول نہ کیا، جب تک علی کی ولایت قبول نہ کیا، ہم نے کسی نبی کو نبوت نہیں دی ہے۔ تو ہر نبی مقتدی ہیں، ہر نبی، تو لہذا یہ سب تو ابراہیم کی طرح شیعہ چاہیے، مالک اشتر کی طرح شیعہ چاہیے، پیغمبر اسلام کے لیے بھی بلال کی طرح امتی چاہیے، بلال کی طرح امتی چاہیے، اور اویس قرنی کی طرح صحابی چاہیے پیغمبر اسلام کو۔ یہ مہم ہے، بعثت کا مطلب یہ ہے، پیغمبر خدا متعال نے ایسے انبیاء بھیجے ہمارے پاس کہ ابھی ہم اگر ان سے بہتر معلم کی تلاش میں ہیں، جن کی تلاش میں آپ کے مکتب میں ہر چیز الف سے یا تک موجود ہیں، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے صرف کہا کہ ہم ان کی تعریف ہی کریں گے، آپ تعریف کرتے رہیں گے، اہل بیت آپ کی تعریف کو قبول کرتے نہیں کرتے، وہ مہم ہے، جب تک ہم عمل نہیں کرو کہ اہل بیت ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے، وہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ اگر صرف تعریفوں پہ آ جائیں، لہٰذا یہ جتنا لہٰذا آ جائیں مکتب پیغمبر اسلام، مکتب محمدی کے شاگرد بن جائیں، بہترین امت بن جائیں۔ اگر بہترین امتی بن جاؤ گے، بہترین شیعہ بن جائیں گے عامر المؤمنین کے لیے، پھر بہترین شیعہ بن جائیں گے، بہترین اصحاب بن جائیں، اصحاب حسینی کی طرح، کربلا والوں کی طرح بن جاؤ گے۔ یہ سب وہاں سے شروع ہے، پیغمبر صاحب کو چھوڑے پھر آ گیا کہ ہم نہیں بن سکیں گے کچھ بھی۔ تو بعثت یہ ہے، تو آج بعثت اس وجہ سے تھا کہ اس سلسلے میں کافی باتیں ہونی چاہیے، پیغمبر صاحب کے معجزات بیان ہونی چاہیے، پیغمبر صاحب کی سیرت بیان ہونی چاہیے، پیغمبر صاحب کے جو کرامتیں بیان ہونی چاہیے، پیغمبر صاحب کے مقامات بیان ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اب نہیں ہے ہمارے پاس، نہ آگے دن ہے نہ ہمارے پاس ہے، تو یہاں پہ اتفاقی ہمارے لیے ضروری ہے نہایت کہ ہم پیغمبر صاحب کے مکتب کے شاگرد بنیں، بہترین امتی بنیں، اہل بیت کے لیے بہترین شیعہ بن جائیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں، نہ جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے فرمائے، بارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، مہم ہونا مہم نہیں ہے، مہم ہونا کمال نہیں ہے کہ آپ ہیں میں محب پہ اہل بیت ہوں، آپ ہیں، یہ کمال نہیں آپ کا، کمال یہ ہے کہ اہل بیت کہنے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں۔ محبوب اہل بیت ہونا مہم ہے، نہ محب اہل بیت ہونا۔ محب ہر کوئی ہے، جو جگہ بھی محب ہیں، بھئی اپنے آپ کو کبھی ابن ملجم کے مقام پہ رکھے، سوچیں کیا ابن ملجم سے میں آگے ہوں؟ ابن ملجم صحابی اعلیٰ امیر المؤمنین، مدافع اعلیٰ امیر المؤمنین تھا، شاگرد اعلیٰ امیر المؤمنین تھا، چاہنے والے تھے وہ، لیکن کیا ہوا؟ وہ قاتل بنا۔ کس وجہ سے بنا؟ کیا آپ کی بھی گارنٹی ہے؟ جب ابن ملجم گارنٹی نہیں ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ کسی انسان
انسان کی کبھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. میں تو گمراہ ہو نہیں سکتا, کیسے نہیں ہو سکتا؟ شیطان ہو سکتا ہے. معراج, شب معراج, پیغمبر اسلام معراج پہ گئے صبح, اسی جب واپس آئے صبح شیطان حاضر ہوا پیغمبر اسلام کی خدمت میں. شیطان حاضر ہوا کہ اے اللہ کے رسول, چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے بائیں طرف الٹا ممبر, جلا ہوا ممبر, ٹوٹا ہوا ممبر دیکھا آپ نے؟ کہا دیکھا. کہا پتہ ہے کس کا ممبر ہے؟ کہا نہیں معلوم. کس کا ممبر؟ میرا ممبر تھا. یہ چوتھے آسمان پر بیت المعمور پہ بائیں طرف میرا ممبر تھا. فرشتے میرے درس میں آ جاتے تھے, میں فرشتوں کو خداوند متعال کی اطاعت کے بارے میں بتاتا تھا. جب میری تسبیح ہاتھ سے گر جاتی تھی, کئی ہزار فرشتے اٹھ کر آتے تھے, میری تسبیح اٹھاتے تھے اور میرے ہاتھ میں دے دیتے تھے. خدا کے ارادے کا کسی کو نہیں معلوم. اس وقت میں نے خیال کیا تھا کہ خدا نے شاید مجھ سے بہتر کوئی مخلوق پیدا کی ہی نہیں ہے. میں نے اس وقت سوچا تھا کہ مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ رخ بدلا, حالات بدلے. کیا ہوا؟ درگاہ الہی مجھ سے زیادہ مردود کوئی نہیں ہے. شیطان کی گارنٹی امیر المومنین نے فرمایا کہ 6000 سال عبادت کی اور نہیں معلوم کہ یہ 6000 سال ہمارے دنیاوی سال ہیں اخروی. وہ اخروی سال جو کہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے, 50 سالوں کے برابر ہے ایک سال مثلا. نہیں معلوم تو کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا تھا اور کچھ نہیں کیا. ایک سجدے سے انکار کیا, ایک سجدے سے انکار کیا تھا. خداوند متعال کو 6000 سالوں کی عبادت نہیں چاہیے, فرمان برداری چاہیے. جب خداوند متعال کے اٹھو تو اٹھے, جب کہ مرو تو مرے, جب کہ جیے تو جیے. خداوند متعال کو ایسا بننا چاہیے. شیطان نے کہا کہ اے محمد ایسا نہ ہو کہ کبھی مغرور ہو جائے. پیغمبر کو شیطان دست دیتا ہے کہ یا مغرور نہ ہونا, میں بھی مغرور ہو گیا تھا. حضرت یحییٰ سے شیطان نے ملاقات کی اور کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے 4000 سال سجدے میں گزارا ہے, لیکن کیا ہوا کہ میں مردود ہوا. تو پھر ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں. کیا ہم نے شیطان کی طرح عبادت کی ہے؟ ابن ملجم کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں. ابن ملجم تو بعد میں بنانا, پہلے تو صحابی تھا. یہی ابن ملجم تھا نا جس نے کہا آپ مولا میرا ہاتھ کاٹ اس سے پہلے کہ میں آپ کو قتل کروں. یہی تھا. لیکن قاضی شرح سے زیادہ ہم علم رکھتے ہیں. یہی قاضی شرح جس کے لیے جب یزید نے پیغام بھیجا قتل حسین کا فتویٰ دے, اس نے اپنا تلوار اٹھا کر سر پہ مارا کہ یہ کیا مانگ رہے مجھ سے کہ میں حسین کے قتل کا فتویٰ دوں. لیکن رات کو جو پیسے لے لیے, صبح فتویٰ دے دیا کہ حسین باقی ہے, اسے قتل کر دو. جب ایک قاضی شرح گمراہ ہو سکتا ہے, آپ کی کیا گارنٹی ہے؟ ہماری کیا گارنٹی ہے؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. گارنٹی صرف اللہ کے پاس, صرف دعا ہمارے پاس ہے کہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. پر ایک چشم زدن کی مدت بھی, پھلک چمکنے کی مدت بھی مجھے اپنے نفس کے ساتھ واگزار نہ کرے. کبھی میرے اوپر سے اپنی رحمت کا ہاتھ نہ اٹھانا, کبھی میری نگہداری سے ہاتھ نہ اٹھانا, کبھی مجھے اپنے ساتھ نہ چھوڑنا, ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. مہم یہ ہے, مہم یہ چیزیں ہوتی ہیں. لہذا کبھی ہم شیعہ ہونے پہ تکبر نہ کریں, تکبر نہ کریں, اور یہ سوچیں کہ کیا واقعا اہل بیت کے لیے قابل قبول شیعہ ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے اب بھی کوشش کریں کہ وقت ہے موت سے پہلے بننا چاہیے. پیغمبر اسلام کی حدیث میں آیا کہ جو ہے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ ابو ذر سے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہے, تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھے, جس کے بارے میں علم نہ ہو اسے بہتر سمجھے کہ میں تو بہتر ہوں. جب اپنے آپ کو بہتر اور برتر سمجھے تکبر ہے. دوسروں کو کمتر, حقیر, بس, ذلیل سمجھنا شروع کرے تکبر ہے. کہ میں, شیطان نے کہا من مبوی مستمن شوی, میں نہ
میں میری طرح ہو جاؤ گے. شیطان نے میں کیا تھا تو میں نہ کریں. لہٰذا انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر شیعہ بنیں. تو آتے معراج کی طرف چل پاتے معراج کریں گے تھوڑی سی تیزی کے ساتھ کہ آپ کا زیادہ وقت نہ ہو. معراج پیغمبر اسلام کا علمی اور عملی معجزہ ہے. علمی معجزہ ہے کہ اب تک بشر اس راز کو کشف نہ کر سکے. اب تک صرف چاند تک گئے ہیں, زیادہ مریخ تک گئے ہوں گے, زیادہ آگے کہاں تک گئے ہیں, تو 7 آسمانوں تک گئے. اب علمی میدان میں انسان ابھی تک ہے. معجزہ اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی بشر انجام نہ دے سکے, کوئی علم وہاں تک نہ جا سکے. معجزہ یعنی یہ کہ لوگوں کو عاجز کر دینے والی چیز. لہذا معراج صرف فضیلت نہیں ہے, معجزہ ہے. پیغمبر کے پیغمبر ہونے کا معجزہ ہے. پیغمبر اسلام کے سب سے اعلیٰ ہونے کا معجزہ ہے. پیغمبر کو خدا نے وہاں تک لے گیا جہاں خدا کے علاوہ کوئی نہیں, نہ کوئی فرشتہ تھا کسی بشر کے لیے جانے کی گنجائش نہیں. پیغمبر اسلام کا مقام بتا دیا. لہذا سورہ اسراء کی 8ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے. چاہے سورہ اسراء میں 15ویں پارے کی جو ہے پہلی آیت میں آپ شروع کریں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح سے طبق روایات معراج 2 مرحلوں میں طے ہوئی. سفر معراج پہلے مرحلے میں راتوں کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک گئے جو کہ فلسطین میں. مسجد اقصی بیت المقدس یروشلم اور وہاں جو بیت اللحم ہے وہ یہ ایریا جو ہے کبھی پورے شہر کو جو یروشلم ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں, کبھی وہاں پہ جو مسجد اقصی اسے بیت المقدس کہتے ہیں. لہٰذا یہ ناموں میں اختلاف ہے. وہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصی کہتے ہیں, بیت المقدس بھی کہتے ہیں اسے, کبھی پورے شہر یروشلم کو بیت المقدس کہتے ہیں. تو وہاں تک یہ پہلا مرحلہ تھا کہ مکے سے یا ابن ہانی کے گھر سے یا حضرت خدیجہ کے گھر سے یا مسجد الحرام سے, وہاں سے پھر 7واں آسمان تک پیغمبر اسلام چلے گئے جہاں اللہ پاک کے سوا کوئی حاضر نہ تھا. واقعہ معراج بیداری کے حالت میں ہوا, اسی بدن کے ساتھ ہوا اور اسی روح کے ساتھ. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معراج جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے, اور بیداری میں خواب میں نہیں. یہ صرف خواب یا صرف روحانی معراج نہ تھا. معراج کا دوسرا مرحلہ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. تب آگے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. تو چاہے اس سورہ کا مطالعہ کریں وہاں اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں انشاءاللہ العزیز. اچھی تفسیریں آپ کے پاس موجود ہیں. تفسیر الکوثر آپ کے پاس موجود ہیں, شیخ محمد صاحب کی ہیں انشاءاللہ بہترین تفسیر ہے. تفسیر نمونہ عبد المقام شیرازی کی بہترین تفسیر ہے. تفسیر نور جو ہیں عبید طرافی کی ہیں بہترین تفسیر ہے. اس سلسلے میں آپ آسان تفسیر ہے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری تفسیریں جو اردو زبان میں بھی ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. پیغمبر اسلام وہاں پہنچے جہاں خواب جس وقت آپ قوس نوازنا کہتے ہیں. نہ حقیقت کا کسی کو علم نہیں سوائے معصومی کے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ ہے, اس سے بھی نزدیک نہ معلوم کہاں. سدرۃ المنتہا وہاں بحث جاویدہ ہے. رسول نے دیکھا کہ وہاں پرشکوہ نور ہے, خیرہ پرندہ نور نے احاطہ کیا ہوا ہے. سدرۃ المنتہا کو شب معراج حضور نے اللہ سے کچھ بڑی نشانیاں کی دیکھی. اصل معراج کے بارے میں روایتیں متواتر ہیں لیکن زمان و مکان اور تعداد میں معراج میں اختلاف ہے. چاہے اختلاف آپ کے اندر عرض کروں. اولین معراج ممکن ہے ولادت سیدہ کائنات سے پہلے ہوئی کیونکہ ان کی زوجان حضور سے جو ہیں ان کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شدید محبت کی شکایت کی کہ آپ جو ہے اپنی بیٹی سے شدید محبت کرتے ہیں. شکایت کی پیغمبر نے بیان کیا کہ جب میں معراج پہ گیا وہاں سے خدا نے مجھے یہ میوے عطا کیے. ان میووں سے مثلا وہ نطفہ بنا جس سے سیدہ کائنات کا وجود بننا تھا پوری زمین پہ. تو معراج سیدہ کائنات کی ولادت پہلے ہوئی. یہ ایک چیز ہے.
اب مکان کے کہاں سے پیغمبر اسلام کی معراج شروع ہوئی؟ 3 جگہ، حضرت خدیجہ کے گھر سے ہوئی، حضرت ام ہانی جو کہ ان کی چاچیزاد بہن ہے، آقا امیر المومنین کی بہن، ان کے گھر سے معراج ہوئی پیغمبر اسلام کو، یا پھر مسجد الحرام سے۔ یہ 3 مکان بیان کیے گئے، اور روایات سے ظاہر ہوتے احتمالاً متعدد بار پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، اور ایک معراج نہایت معروف ہے جو کہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ مثلا شب معراج معروف ہے، ورنہ ابا امام صادق سے نقل ہوا ہے کہ بہار اللہ نے روایت ہے کہ 120 مرتبہ خدا متعال نے لے کے انہیں 120 مرتبہ، کئی مرتبہ امیر المومنین گئے ہیں، کئی مرتبہ امام حسین گئے ہیں، کئی مرتبہ امام زمان گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے لیے کوئی آگے کوئی ہمارے اخلاق کے عقل نہ مانے، بے شک نہ مانے، ہمارے ائمہ جاتے رہے ہیں، امیر المومنین کئی بار گئے ہیں۔ اب اسے آپ معراج کہیں نہ کہیں لیکن گئے آسمانوں میں۔ سیدہ کائنات کی روایت موجود ہے کہ فرمایا نے کہا کہ فرشتوں میں نزاع ہوا ہے، لے گئے ہیں وہاں ان میں فیصلے کے لیے۔ آقا میں کہتے ہیں جب آقا امام حسین پیدا ہوئے لے گئے آسمانوں میں، جب آقا امام زمان پیدا ہوئے تھے لے گئے انہیں آسمان سے، جو ہے سبز رنگ کے پرندے آئے اٹھا کے لے گئے۔ روایتیں صحیح روایتیں موجود ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ جو مالک کون مکان ہے، وہ جس کے لیے خداوند متعال نے فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، کائنات انہی کی ہے، انہی کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، انہی کی نبوت، انہی کی ولایت، انہی کی امامت کی خاطر۔ اگر یہ نہ ہو تو کائنات نے کیا کرنا؟ کائنات کی ذمہ دار، کائنات صرف کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ ایجوکیشن کی جگہ نہیں ہے، لاہور کی جگہ نہیں ہے، انسان سازی کی جگہ ہے، مکتب ہے یہ خداوند متعال کا مدرسہ ہے۔ اگر معلمین نہیں آئیں گے تو خدا کا مدرسہ کس نے بنانا ہے؟ تو لہٰذا یہ سب کچھ عقلیت کے لیے وجود میں ہے۔ اگر وہ آسمانوں میں گئے واپس آئیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، 120,000 مرتبہ بھی جائیں کچھ بھی نہیں ہے، جانا بڑی بات ہے۔ یہ یہیں پہ بیٹھ کے ہر چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بدر کے میدان میں سارا میدان علی علی تھا، دیکھا لوگوں نے کہ بھئی جہاں دیکھو علی نظر آتا ہے، بڑی چیز ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ اگر بات تو نہیں مانتے تو نہ مانے، اگر کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ چیزیں کہ جبریل نے کہا امیر المومنین ہمارے پاس سے، پیغمبر نے کہا کہ میرے پاس سے، فلاں نے کہا، سلمان نے کہا میرے پاس سے، وہ ہر جگہ ہے۔ امیر المومنین کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ۔ ایک ہی کیمرے سے نشر ہونے والے ویڈیو دنیا میں کروڑوں جگہ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ایک ہی وقت میں۔ کوئی مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ تو ہر جگہ نظر آتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، کیا مشکل نہیں ہے؟ کیا دنیا میں انسان اگر کیبلوں کے ذریعے بلکہ وائرلیس کے ذریعے ساری چیزیں پہنچا سکتا ہو اپنے موبائلوں میں، ایران دیکھیں، امریکہ جہاں جائیں دیکھیں، ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تو موجود ہے کہ یہ ویڈیو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ یہاں خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ علی وہاں بھی ظاہر ہو جائے یہاں بھی ظاہر ہو، کیا مشکل ہے؟ تو لہذا 4 مقامات بیان ہوئے، ام ہانی کے گھر سے معراج ہوئی، حضرت خدیجہ کے گھر سے معراج ہوئی، شاب ابو طالب سے معراج ہوئی، اور مسجد الحرام سے معراج ہوئی، اور متعدد بار معراج ہوئی۔ چونکہ متعدد بار معراج ہوئی اس لیے تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، تاریخ 27 رجب نہیں ہے۔ نمبر 1، ہجرت سے 6 مہینے پہلے ماہ رمضان المبارک کی 17ویں شب معراج ہوئی، ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب معراج ہوئی، یہ وہی جو ہے ہجرت سے 6 مہینہ پہلے۔ ماہ ربیع الاول میں بعثت کے 2 سال بعد پیغمبر علیہ السلام کی معراج ہوئی، 27ویں رجب کی آج کی رات ہے، سال دوم ہجری میں معراج ہوئی۔ یہ تمام روایتیں کس لیے مختلف ہیں؟ اس لیے کہ معراج مختلف ہیں، کئی بار پیغمبر گئے، اب ممکن ہے رمضان میں بھی گئے ہوں، ممکن ہے کہ ماہ ربیع الاول میں بھی گئے ہوں، تو اس لیے اختلاف ہے۔ تو سفر معراج پہ نظر کریں بڑی تیزی سے کہ زیادہ آپ کا وقت نہ ہو۔ دن ڈلا، رات ہوئی، کام سے لوگ گھر آئے، شام ہوئی، آرام کیے، پیغمبر اسلام کی آئے، اپنی تبلیغ وغیرہ سے فارغ ہو کے آ گئے، بستر پہ لیٹ گئے، جبریل آ گئے، کہا اٹھو ابھی آپ نہیں سوئیں گے۔
میرا ہم سفر بنے اور طولانی سفر میں ہم نے جانا. جبریل نے براق حاضر کیا، یعنی وہی سواری پیغمبر اسلام کی جو ہے پیغمبر اسلام کا بالو فضا نورد راکٹ جس آپ کے خدا نے بھیجا. اس کی تعریف بھی کتابوں میں ہے کہ چالا بھی کبھی. اب حضور نے اس باشکوہ اور بے سابقہ سفر کا آغاز مثلا یوم حنی کے غزوہ الحرام سے کیا اور اپنی سواری پہ سوار ہوئے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے. تھوڑی دیر میں بیت المقدس پہنچے جہاں مسجد اقصی ہے. عظیم انبیاء سے ملے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سے ملے. جبکہ مکے سے کون ساتھ چلے؟ جبریل امین ساتھ چلے ہیں، میکائیل اسرائیل ساتھ چلے وہاں سے. وہاں ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور باقی انبیاء کے گروہ کے ساتھ ملاقات کی، نماز ادا کی. پیغمبر اسلام نے انہیں نماز پڑھائی، ان کی امامت میں باقی انبیاء نے نماز پڑھی. پھر مسجد الاقصی یعنی بیت اللحم زادگاہ حضرت مسیح علیہ السلام اور انبیاء کے گھروں کی زیارت کی. یہ جو مکہ ہے، جو مدینہ ہے، یہ جو صفا و مروہ ہے، یہ جو بیت المقدس ہے، یہ انبیاء کے شہر ہیں. یہاں پہ ہزاروں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں. پیغمبر اسلام کو وہاں حکم تھا کہ آپ انبیاء کی زیارت کریں وہاں جو ان کے جو ہے مقدس مقامات ہیں. پیغمبر اسلام وہاں گئے. بعض مقامات پر جو ہے پیغمبر اسلام نے نماز شکرانہ ادا کی کہ مثلا بیت اللہ کی زیارت ہوئی، مثلا زاکہ مسیح کی، مثلا باقی انبیاء کی. وہاں حضرت سلیمان کے آثار، داؤد کے آثار، پیغمبر اسلام نے نماز شکرانہ ادا کی. جس کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا آسمانوں کی جانب. آسمانوں کو ایک کے بعد دیکھ طے کیا اور ہر آسمان پہ خدا متعال کی عجیب غریب مخلوقات اور ستاروں کی اور خدا متعال کی خلقت کا مشاہدہ کیا. ہر آسمان پر نیا منظر سامنے آ جاتا تھا. انبیاء آتے تھے، فرشتے آتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی اور فرشتوں سے گفتگو ہوتی تھی. بعض آسمانوں میں خدا متعال نے دوزخ کو دیکھا، دوزخیوں کو دیکھا. بعض آسمانوں میں خدا متعال نے جنت کو دیکھا، جنتیوں کو دیکھا. تو یہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ اس وقت دوزخ بھی بنی ہوئی موجود ہے اور اس وقت جنت بھی بنی ہوئی موجود ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. مثال دی ہے علماء کرام نے. مثلا ایک بچہ ہے رحم مادر میں آپ اس سے پوچھیں کہ بچہ دنیا کیسی ہے تو وہ کیا بتائے گا؟ کیونکہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو شاید یہی دنیا، یہی جو شکم مادر ہے یہی دنیا ہے جس سے آگے کا نہیں علم. اب جب دنیا میں آ جاتے ہو تو پتا چلتا دنیا کتنی وسیع ہے. اب یہاں سے جائیں گے برزخ میں تو ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہاں سے بننے کے بعد جاتے ہیں برزخ میں. برزخ بھی اسی دنیا میں ہے لیکن ہم نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ ہم اس شکم مادر کے بچے کی طرح ہمیں نہیں معلوم. ہم جب یہاں سے متولد ہوں گے تو ہم برزخ میں پہنچیں گے. پھر قیامت اس سے بھی آگے ہے. تو یہ سب یہی موجود ہے لیکن احاطہ کیا ہوا ہے. اس طرح ایک بچے کو شکم مادر میں احاطہ کیا ہوا ہے. اس طرح دنیا میں کچھ چیزوں نے ہمارے احاطہ کیا. ہم عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے. عالم برزخ کا عالم آخرت نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو جنت بھی موجود ہے، جہنم موجود ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. جس طرح ایک بچہ وہاں سے پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کو دیکھ لیتا ہے، اسی طرح ہم اس دنیا سے جب آگے برزخ میں پیدا ہوں گے ہمارا انتقال ہوتا ہے، ہم منتقل ہو جاتے ہیں. جس طرح بچہ شکم مادر دنیا منتقل ہو جاتا ہے، ہم دنیا سے برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں. پھر آخرت، برزخ سے ہم آخرت میں منتقل ہو جاتے ہیں. جب آخرت میں پھر سب کچھ ہمارے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو خدا نے متعلق پیغمبر اسلام کو بعض آسمانوں میں دوزخ بھی دکھا دیا اور دوزخیوں کو بھی دکھا دیا. اب ان کی شکلیں دکھا دی کہ ایسے ایسے افراد جہنم میں ہیں، ایسے ایسے افراد جنت میں ہیں. یہ کے بعد پیغمبر اسلام نے ان چیزوں کو دیکھا. بہشتیوں کے درجات کو بھی دیکھیں اور دوزخیوں کے جسموں کا مشاہدہ کی کس طرح سے جلتے ہیں. بعض خواتین کا مشاہدہ کیا کہ مختلف قسم کے گناہ انجام دینے والی خواتین کی انہیں خدا متعال کیسی کیسی سزائیں دے دیتا ہے. سرانجام 7ویں آسمان سے پیغمبر اسلام پہنچے. آسمان پر سدرۃ المنتہا اور جنت المأویٰ یعنی بہشت والی جگہ میں موجود ہے. وہاں پہنچے اور وہاں آثار شکوہ پروردگار کا نظارہ فرمایا. حضور اور آگے بڑھے، وہاں پہنچے کہ ماں سوائے خدا کے کوئی موجود وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. پیغمبر اکیلے تنہا وہاں پہنچے. حتیٰ جبریل امین رک گئے اور کہا کہ اگر میں
اگر میں ایک سر انگوشت آگے بڑھ جاؤں گا تو چل جاؤں گا. اللہ کی گنجائش نہیں ہے. آگے آپ چاہیں آپ جانے آپ کا کام کیا وہاں تک پہنچے. اب اس کے بعد کیا کیا باتیں ہوئی ایک الگ خدا متعلق پیغمبر اسلام کے بہت ساری باتیں. معراج کے حوالے سے اسرائیلیات بہت ہیں. یاد وہ ذہنوں میں رکھے کہ مثلا جو کبھی تازہ آپ نے سنا ہوگا کہ علماء نے کی جو بیان کیا حضرت موسیٰ نے بار پیغمبر اسلام کو روکا کہ نمازیں کم کریں. آپ نہیں جانتے آپ کے امت یہ تو موسیٰ سے بڑھ کر پیغمبر اسلام موسیٰ زیادہ جانتے ہیں پیغمبر اسلام جانتے ہیں امت کے بارے میں. موسیٰ کی سواری پیغمبر جانتے ہیں خدا کا واپس آتے ہیں کم کیے ایک رکعت میں دو رکعتیں کم کیے تین رکعتیں نہ. یہ چیزیں اسرائیلیات ہیں. اسرائیلیات کی ایک الگ ایک بحث ہے. چونکہ اسرائیلی بندہ کوئی یہودیوں نے کیا کام کیا یہودیوں نے اسلام کے اندر آ کر حدیث گڑھی ہے. کہا کہ حدیثیں بھی اگر وہ بیان کریں ہماری طرف سے بیان کریں یہ ہمارے موسیٰ کی طرف سے بیان کریں ہماری طرف سے بیان بہت سارے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسرائیلیات کو حدیث معراج سے الگ کرنا جدا کرنا کوئی علماء کا کام ہے. بہرحال حضور نے اس سراسر نور میں اپنی باطنی شہود اور قرب الہی میں قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچے. اس حد تک اپنے رب سے نزدیک ہو سکتا تھا جس قدر ممکن تھا پیغمبر اسلام کو آگے لے جانا لے گئے. اس سے آگے اب کسی بشر کی گنجائش نہیں ہے. اس سفر میں خدا متعال حضور کو مہم دستورات دیے پیغمبر اسلام نے اگر بیان کیے جو ہمارے پاس موجود ہیں. حدیث معراج کے نام سے بہترین کتاب معراج ہے حضرت ایت اللہ رسول کی کتاب ہے اور بہترین کتاب فروع ابدیت میں حضرت ایت اللہ سبحانی نے مثلا معراج کے بارے میں بیان کیا. اور ایسی بہت ساری کتابیں تفسیر نمونہ میں تفصیلات میزان وغیرہ میں معراج کے بارے میں باتیں ہیں. وہ تحقیقی باتیں ہیں بہرحال پڑھنی چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ خدا متعال کیا گفتگو کی. اس سفر معراج کا جو بیت الحرام یا خانہ ام ہانی یا مکے سے شروع ہوئی بالآخر سدرۃ المنتہا پہ یہ سفر ختم ہوا. اس کے بعد حکم ہوا پیغمبر اسلام کو جس راستے سے آئے اس راستے کو بھیجیں. یعنی آپ آئے وہاں سے بیت المقدس سے آئے آپ جائیں واپس بیت المقدس وہاں جائیں مکہ سے آپ اپنے گھر یعنی جس راستے سے آئے ہوئے. تو پیغمبر اسلام واپس اترے اپنے سواری کے ساتھ بیت المقدس پہ. اس کے بعد مکے کی راہ پہ چلے. جس راستے سے آئے تھے اس راستے میں چلے. دیکھا قریش کا جو ہے تجارتی کاروان جا رہا ملاقات کی کہ دیکھیں ان کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ ان کی تلاش میں ہے. ان کے پاس پانی پیغمبر اسلام نے پیا پھر اس پانی کو ڈھک دیا وہیں پہ رکھا اور پھر چل دیے. فجر سے طلوع فجر سے پہلے وہ نہانے کے گھر واپس پہنچے مختصر مدت میں. اب حضور نے کیا کیا مشاہدات کیے کچھ چیزیں عرض کروں گا. چونکہ احتمالاً متعدد بار معراج ہوئی ہر معراج میں حضور نے مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا اور جہاں فرصت ملی جہاں مناسب تھا پیغمبر اسلام نے معراج کے حالات بیان کیے. پہلی بار ام ہانی کے گھر میں مثلا اگر ام ہانی کے گھر سے ام ہانی گھر پہ پیغمبر آئے خود ام ہانی کو کی چاچا بہن امیر المومنین کی سگی بہن ام ہانی کو بیان کیا کہ میں مثلا معراج پہ گیا تھا یہ چیزیں ان کا مشاہدہ کیا. پھر جب دن کا آغاز ہوا تو قریش والوں کو بتا دیا کہ بھائی آج رات میں معراج ہوئی اور یہ واقعات. تو قریش والے تو تھے دشمن تھے. اس عظیم خبر کو سن کر جب جا کر کے عجیب و غریب خبر ہے لہذا ہر جگہ یہ خبر پھیل گئی. اب قریش دشمنی پہ اتر آئے. ایسا حیرت انگیز واقعہ لہذا اپنی پرانی روش کے مطابق قریش آ گئے کہ بھائی جھٹلا دے نہ جھوٹ ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں. لہذا انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا اگر آپ کہیں ہیں یہاں سے بیت المقدس کے جو ظاہری عمارت کے بارے میں بتائیں ہمیں چونکہ ہمارے مکے والے بہت سارے گئے بیت المقدس کو دیکھا ہے وہ بھی تصدیق کریں گے. پیغمبر اسلام نے ظاہری عمارت کے بارے میں بتا دیا کہ بیت المقدس اس طرح سے اور انہوں نے کہا کہ مکے میں کچھ لوگ ہیں جو گئے ہیں واپس آئیں گے ہمارے پاس پھر آپ کے خبر کی وہ تصدیق کریں گے. حضور نے یہ سب کچھ بیان کیا. پھر فرمایا کہ واپسی پر بیت المقدس سے مکہ آتے ہوئے تجارتی قافلہ ملا ہے. ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا ان کے طرف سے میں نے پانی پیا ہے. یہ سارے خبریں ایک کر کے دی. لہذا ایک اور قافلے سے میری ملاقات ہوئی ہے کہ ایک اونٹ بھاگا تھا بھاگتے بھاگتے اس کا جو ہے سامنے والا اگلا پیر ٹوٹ گیا ہے. نشانیاں بتا رہے ہیں صاحب نے کیا کیا دیکھا ہے تاکہ قریش
قریش نے کہا کہ آپ ہمیں کاروان قریش کا بتائیے، باقی قابلوں کا بتائیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انہیں میں نے باب جو ہے جائے تنعیم پہ دیکھی، ابتدائی حرم مکے میں، ابتدائی حرم تنعیم، وہاں میں نے دیکھا ہے خاکستری رنگ کا اون ان کے آگے آگے چل رہا تھا، انہوں نے ان پر کچاوا بھی رکھا تھا۔ اب یہ قافلہ مکے میں داخل ہو گیا، نہیں اس بات پیغمبر صاحب یہاں بیٹھ کے خبر دے رہا، وہ قافلہ مکے میں داخل ہو۔ قریش والوں نے خبر سنی کہ اب پتہ چلے گا پیغمبر نے سچ کہا یا جھوٹ، یہاں سے سب انتظار بیٹھے گئے کہ قافلہ داخل ہو جائے، سب انتظار کرنے لگے۔ اچانک کاروان کا پہلا دستہ داخل ہو، جیسے ہی دستہ داخل ہو یہ لوگ کہے کہ پوچھیں، اب جیسے پوچھتے گئے وہ تصدیق کرتے گئے جس طرح پیغمبر نے بیان کیا تھا۔ تو لہٰذا ان کے پاس تصدیق کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ تمام نشانیاں کی پیغمبر اسلام نے بیان کی کہ واقعی معراج پہ گئے، قریش والوں کو بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ مکے میں میں نے جبریل امین اور میکائیل اور اسرافیل کو دیکھا، بیت المقدس میں آسمانی فرشتوں نے آ کر مجھے مبارکباد اور میرا استقبال کیا، بیت المقدس میں ابراہیم اور گروہ انبیاء کے ساتھ انہوں نے مجھے بشارت دی، پھر موسیٰ و عیسیٰ آئے، پھر جبریل نے میرا ہاتھ تھاما اور صخرہ وہاں پہ جو ہے پتھر ہیں، بیت المقدس میں پتھر اس کو صخرہ کہتے ہیں، پھر جبریل نے مجھے وہاں پر بٹھا دیا اس پتھر پہ۔ اچانک ماجرائے معراج کا میں نے مشاہدہ کیا کہ اس طرح پہلے کبھی میں نے مشاہدہ نہیں کیا، وہاں خدا نے دیکھا کہ آپ کہاں کہاں جائیں گے، مشاہدات کا ابھی سے بتا کہ آپ کا سفر کس طرح کا ہے دکھا دیا۔ پھر وہاں سے آسمان اول پر پہنچا، سب نے سلام کیا، پھر جبریل نے مجھے چھٹے آسمان پہ لے گیا، وہاں فرشتوں اور ارواح کا مشاہدہ کیا، پھر جبریل کے ساتھ 7ویں آسمان پہ گیا، وہاں بہت سے اللہ کی مخلوقات کو میں نے دیکھا اور نور کے بہت سارے حجابوں کا مشاہدہ کیا، وہی جگہ جہاں سدرۃ المنتہا واقع ہے۔ پیغمبر اسلام اس جہان سراسر نور اور روشنی میں شہود باطنی کی اوج پہ پہنچے، قرب اللہ کے مقام پہ فائز ہوئے، مقام قاب قوسین ادنیٰ۔ خدا کے صبر میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بہت سارے پیغامات دیے جن کا مجموعہ اسلامی روایت میں موجود ہے۔ بہت سی روایت میں اسلامی زمین سفر کے مختلف حصوں میں اچانک امیر المومنین کو دیکھا، اس سفر میں جا بجا دیکھا امیر المومنین کو، اور ان کو اپنے پہلو میں دیکھا، کبھی جا کے دیکھا اس طرح اس طرح جہاں آتے ہیں موجود ہیں۔ اور ان روایات میں ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آقا امیر المومنین پیغمبر اسلام کے بعد جو ہے مقام میں عظمت کے مالک ہے، پیغمبر اسلام کے بعد جس کا مقام آقا امیر المومنین کا مقام ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کے بعد کسی کا مقام ہے تو آقا امیر المومنین کا مقام ہے۔ لہٰذا دیکھا پیغمبر اسلام نے خدا تعالیٰ نے بھی گفتگو کی، آقا امیر المومنین کی زبان میں گفتگو کی، ان کے لہجے میں گفتگو کی، سوال ہوا کہ یہ تو علی کی آواز ہے۔ مثلاً فرمایا کہ میں نے کائنات پہ نظر کی، میں نے دیکھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو علی پسند ہے، میں نے چاہا کہ اسی کی آواز میں آپ سے خدا کی اپنی آواز ہوتی نہیں ہے، اپنی آواز ہوتی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کائنات میں اگر کوئی پیاری آواز ہے آپ لوگوں کی آواز ہے۔ لہٰذا معراج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول دیدار خدا کے لیے خدا ملاقات کرنا، خدا آسمانوں میں نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے، خدا وسیع ہے، خدا ہر جگہ ہے۔ ایسا نہیں خدا کے لیے جگہ معین کریں کہ خدا ادھر حمیدہ نہیں نہ گناہ کرے کہ وہ نہیں دیکھنا، ایسا نہیں ہے، خدا جگہ ہے۔ لہٰذا مقصد معراج یہ ہے کہ چونکہ اوپر خدا متعال کے سب کچھ ہیں، عظیم مخلوقات وہاں پر ہے، دارالخلافہ وہاں پر ہے، سب کچھ ادھر ہے، تو دکھانا تھا کہ ادھر خدا کو تو ہر جگہ ہے، لیکن خدا کا دارالخلافہ ادھر ہے، آسمانوں میں ہے، زمین پہ نہیں رکھا خدا نے، آسمانوں میں رکھا۔ لہٰذا انتظام وہیں سے ہوتا ہے، فرشتے وہیں پر ہے، عرش وہیں پہ ہے، کرسی وہیں پہ ہے، انتظام وہیں سے ہے، چاہا کہ میں وہاں دکھا دوں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کو اپنی آیات دکھانے کے لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے چاہا کہ ہم اپنی نشانیاں پیغمبر اسلام کو دکھا دیں، اس لیے ہم نے وہاں پہ۔ لہٰذا یہ ہدف واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد میں واضح ہے، اور سورہ نجم کی 18ویں آیت میں بیان ہوا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ پیغمبر کی آنکھوں نے دیکھا دل نے کبھی اس کی تکذیب نہیں کی، کبھی نہیں جھٹلایا۔ تو یہ آیات بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام مشاہدات کے لیے گئے تھے، دیکھنے کے لیے گئے تھے، یعنی عظیم ترین ہستی پانچ دورے پہ گئے تھے، اتنی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کا
دیکھ آپ کے جنت کیا ہے دوزخ کیا لکھا ہے، کیونکہ پیغمبر اولین مخلوق ہے، حبیب خدا ہے، ثانی اول ہے، نور اول ہے، خدا متعال کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، تو اس کو دورے بلایا اس میں بڑی بات نہیں ہے، تو یہ بلایا وہاں پہ دورے کے لیے، تو خداوند خود ہر جگہ موجود ہے کہ یہ ادب واضح طور پر اس میں پیغمبر ہے حضرت آقا امام صادق علیہ السلام، یہ آخری بات ہے آپ کے عرض کروں کہ آقا صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقصد معراج پوچھا گیا آپ سے کہ معراج کس لیے ہے، آپ نے فرمایا کہ خدا ہرگز کوئی مقام نہیں رکھتا، نہ اس پر کوئی زمانہ گزرتا ہے، خدا پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا، اگر خدا کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جب زمانہ ہوا خدا کتنے سال کے خدا کو عمر کہنے پر جو خدا زمان مکان ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ماضی ہے تو حال ہے تو استقبال ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ کسی کھڑکی پہ بیٹھا کے دیکھیں کہ سامنے سے قافلہ گزرتا ہے تو پہلا جو گزرے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہ گزر گیا، دوسرا گزر رہا ہے، تیسرا بھی گزرے گا، تو یہ جو استقبال حال اور ماضی ہے یہ ہمارے سامنے، کیونکہ کھڑکی محدود ہے، سب کو اگر ایک شخص چھت پہ بیٹھ کے سب کو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا کہ یہ گزر گیا، نہیں وہ سب میرے سامنے گزر ہے، کیونکہ وہ سب اس کے سامنے، خدا کے سامنے سب کچھ ہے، جب برا زمانہ اس کے سامنے، خود خدا پہ خدا تو بڑی بات، ہم اپنے آخری امام کے لیے کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا صاحب الزمان، یعنی وہ زمانے کا مالک ہے، خود زمانے کی تاثیر نہیں ہوتی ہے امام زمان پہ، اسی وجہ سے تو جب بھی آئیں گے 40 سالہ ہی کیونکہ ان کے اوپر زمانے کا اثر نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح بوڑھے ہو جائیں، اس طرح خدا نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ گزشتہ زمان کا اثر نہ ہو، امام زمان کا یہ حال ہے، خدا تو وجود محض ہے، حقیقت محض ہے، قدرت محض ہے، علم محض، تو جب خدا فرمائے خدا کے کوئی زمان نہیں ہے، زمانہ نہیں گزرتا، کوئی جگہ نہیں ہے خدا کے لیے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فرشتوں اور آسمانوں کے باسیوں کو اپنے پیغمبر کی تشریف آوری سے عزت بخشے، کتنی بڑی بات ہے، فرشتوں کو عزت بخشنے کے لیے خدا نے پیغمبر بلایا کہ چلو تمہیں بھی عظمت ملے، تمہیں بھی عظمت ملے، پیغمبر کی زیارت کے لیے تو جائیں مکہ پیغمبر کی زیارت کریں، فرشتے بے قرار ہوتے ہیں اہل بیت کی زیارت کے زیارت کے لیے، خدا نے دیکھا کہ تاکہ فرشتے بھی زیارت کے جو زمین پہ نہیں آ سکتے زیارت کے لیے عزت بخشے اور آپ کی زیارت کا شرف عطا کرے، نیز آپ کو اپنی عظمت کے عجائبات دیجیے، دوسرا اہم کام تھا، خداوند تعالی چاہتا تھا کہ دکھائیں اپنے حبیب کو کہ دیکھیں کس قدر میری کائنات عظیم ہے، تو میں نے کیا کہا چیز میں نے خلق کی ہے تاکہ واپس آ کر لوگوں کو بیان کرے، تاکہ عظمت خدا واضح ہو جائے، تاکہ عظمت پیغمبر اسلام لوگوں کے لیے واضح ہو جائے، تو پیغمبر کی عظمت، خداوند تعالی کی عظمت، کائنات الہی کی عظمت، جہان الہی کی عظمت، مخلوقات خدا کی عظمت لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گی، تو پھر وہ سوچیں گے کہ پھر جس نبی کا جو جانشین ہوگا اسے کتنا عظیم ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی اسی رسول کی طرح جس نے معراج کو دیکھا ہو، جس نے آسمانوں کو دیکھا ہو، جو فرشتوں کو جانتا ہو، جو کائنات کو جانتا ہو، جسے پتا ہو کہ جبریل کیا ہے، میکائیل کیا ہے، جسے پتا ہو کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، جسے معلوم ہو کہ انبیاء کو نبوتیں کس طرح ملتی ہیں، جسے معلوم ہو کہ انبیاء کی مدد کس طرح کرتی ہیں، جسے پتا ہو کہ عالم جنات میں اگر تنازع ہو جائے مجھے کیسے جاننا ہے، کیسے مجھے فیصلہ کرنا ہے، اگر فرشتوں میں نزاع ہو جائے، ایسی ہستی کو پیغمبر اسلام کا جانشین ہونا چاہیے، واقعاً کوئی 40 سالہ مشرک آ کر پیغمبر اسلام کی جانشین کر، پیغمبر اسلام کے لیے واقعاً ہمارے لیے شرم کی بات ہے، پیغمبر اسلام کو دیکھیں اور تمہیں دیکھیں، واقعاً کوئی تم بنتا ہے، کوئی ایسی شخص آ جائے کہ میں پیغمبر اسلام کا جانشین ہوں، اب ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن خلیفہ وہ ہے جو پیغمبر اسلام کی طرف باعظمت ہو، باطہارت ہو، باکمال ہو، خدا کی نظر میں زیادہ فرق نہ ہو پیغمبر میں اور ان میں، سوائے 19-20 کی فرق ہے، سوائے 19-20 کی فرق ہے، پیغمبر سامنے لگا ہے 19 کے جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، جبریل آتے ہیں تو لوگ نہیں دیکھتے حدیث دیکھتے ہیں، جبریل آیتیں بیان کرتے ہیں لوگ نہیں سنتے حدیث سن لیتے ہیں، شیطان چیختا ہے لوگوں کی آواز نہیں آتی پہ آواز لوگ نہیں سن لیتے، شیطان نے چیخ ماری ہے، شیطان فریاد کر رہا ہے، تو اس طرح پیغمبر سامنے فرمایا کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے
जो हारून को मूसा से फर्क ये है कि मेरे बाद नबी नहीं है, बाकी हम दोनों बराबर हैं। तो ये 19-20 का फर्क है अली और पैगंबर इस्लाम में। ज़्यादा इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुदा ताला आप सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा अजिल वली करफरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रसूल नबिय्यक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिरुयतिहि व तबअना दअवतिहि व रहम इस्तिकामतना बअदा। अल्लाहुम्मा अक्शिफ हाज़िहि al-ummah an hadhihi al-ummah bi nurihi wa ajjil lana dhuhura innahum yarawnahu ba'ida wa narahu قريبا. اللهم نور قلوبنا يا الله وغير قلوبنا يا الله واهلك اعداءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وامن من كل بلائنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين الى روح المؤمنين والمؤمنات والى اموات الحاضرين لا سيما الى ارواح شهدائنا رحم الله من يقرأ الفاتحه.